آج کا ہمارا موضوع ہے گوجرانوالہ کل آج اور کل۔ گوجرانوالہ شہر جی ٹی روڈ پر آباد ہے۔ جی ٹی روڈ کا آغاز بنگلہ دیش سے ہوتا ہے، پھر ہندوستان، پھر پاکستان سے جی ٹی روڈ گزرتا ہے اور پھر افغانستان پہنچ جاتا ہے۔ جی ٹی روڈ قبل از مسیح یعنی چندر گپت موریہ کی حکومت سے پہلے موجود تھا۔ گوجرانوالہ بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ جی ٹی روڈ پرانا ہے۔ گوجرانوالہ تاریخی لحاظ سے قبل از مسیح موجود ہے، لیکن مناسب طریقہ سے اس کی تاریخ محفوظ نہیں ہے۔ تاریخ محفوظ نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ رنجیت سنگھ سے پہلے گوجرانوالہ میں کوئی مشہور بادشاہ پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی یہاں مشہور جنگیں ہوئیں، لیکن گوجرانوالہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ گوجرانوالہ نے انگریزوں کو ٹف ٹائم دیا۔ انگریزوں نے 1757 میں بنگال فتح کیا اور سب سے آخر میں یعنی 1849 میں گوجرانوالہ کو فتح کیا۔ گوجرانوالہ کے جوانوں نے انگریزوں کو مختلف لڑائیوں میں کافی جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ ضلع گوجرانوالہ کی سرحد ضلع سیالکوٹ، ضلع گجرات، ضلع لاہور، ضلع شیخ پورہ، ضلع حافظ آباد اور ضلع منڈی بہاؤدین سے ملتی ہے۔ گوجرانوالہ میں تاریخی گاؤں پناکھا کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں رانی لونا کی رہائش تھی۔ پورن بھگت سیالکوٹی رانی لونا کا ستیلا بیٹا تھا اور پورن بھگت کی داستان قبل مسیح دور کی ہے۔ یہ بھی ضلع گوجرانوالہ کا ایک ثبوت ہے کہ یہ ایک تاریخی شہر ہے۔ گوجرانوالہ شہر کے بہت سے پرانے نام ہیں، لیکن جس نام کو زیادہ شہرت ملی وہ نام خانپور سانسی ہے۔ سانسی قبیلہ کو گجروں نے شکست دی اور اس کا نام گوجرانوالہ رکھ دیا۔ مختلف محقق کی مختلف رائے ہے۔ سانسی قبیلہ کو کچھ تاریخ دان جاٹ کہتے ہیں اور کچھ راجپوت کہتے ہیں، اور کچھ تاریخ دان ان دونوں باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ تاریخ دان گجروں کو جاٹ کہتے ہیں اور کچھ تاریخ دان گجروں کو گجر قبیلہ ہی کہتے ہیں۔ بہرحال گوجرانوالہ میں جین مت اور بدھ مت کے آثار موجود ہیں۔ ان کی عبادت گاہیں مختلف علاقوں میں مختلف آثار رکھتی ہیں۔ سرائے کچی کے علاقہ میں جو آج کل چمن شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی مسجد موجود ہے۔ تقسیم سے پہلے پہلوانوں کی کشتیاں عیدگاہ گراؤنڈ جو کہ محلہ ریتامالہ میں واقع تھی، وہاں کشتیاں ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ کشتیاں گوندلانوالہ چوک کے قریب خالصہ کالج کا جو ہاسٹل ہے وہاں بھی کشتیاں ہوتی تھیں۔ خیالی دروازہ کے اندر سرائے گوجنا تھی جسے رنجیت سنگھ کے دادا چڑھ سنگھ نے گجروں سے چھین لیا۔ سرائے کمبواں میں چڑھ سنگھ نے 1758 میں قلعہ تعمیر کیا۔ ٹھٹھا کے نام سے بھی گوجرانوالہ شہر کے اندر ایک علاقہ آباد تھا۔ گوجرانوالہ شہر کی آبادی 1904 میں 26,785 تھی۔ گوجرانوالہ شہر میں رنجیت سنگھ کے دادا چڑھ سنگھ اور والد مہا سنگھ کی سمادھی موجود ہے۔ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد راکھ کا زیادہ حصہ لاہور میں دفن کیا گیا، لیکن تھوڑی سی راکھ مہا سنگھ کی سمادھی کے پاس بھی دبا دی گئی۔ یہ سمادھی شیراں باغ کے ساتھ ہے۔ گوجرانوالہ شہر کے مختلف دروازے تھے، لیکن اب صرف ایک دروازہ موجود ہے جس کا نام سیالکوٹی دروازہ ہے۔ دوسرے دروازوں کے صرف آثار موجود ہیں جس کے نام کچھ یوں ہیں: گرجاکھی دروازہ، حافظ آبادی دروازہ، خیالی دروازہ، لاہوری دروازہ، ایمن آبادی دروازہ وغیرہ۔ گوجرانوالہ شہر کے اندر جو مشہور باغات تھے ان میں شیراں والا باغ، کمپنی باغ، قلعہ والا باغ، سیشن باغ اور کنہیا لال کا باغ مشہور تھا۔ شیراں والا باغ کے اندر ہی 12 دری عمارت ہے جو کہ رنجیت سنگھ نے اپنے باپ مہا سنگھ کی یاد میں بنائی تھی۔ گوجرانوالہ کا ریلوے اسٹیشن سر گنگا رام نے ڈیزائن کیا تھا۔ گوجرانوالہ کا گھنٹہ گھر پاکستان کے پرانے گھنٹہ گھروں میں شمار ہوتا ہے اور بلندی کے لحاظ سے بھی یہ پاکستان کے اونچے گھنٹہ گھروں میں شمار ہوتا ہے۔ رنجیت سنگھ کی پیدائش گاہ اور حویلی بھی گوجرانوالہ میں محفوظ ہے۔ ہری سنگھ نلوا جو کہ رنجیت سنگھ کا سب سے خاص جرنیل تھا، اس کی پیدائش گاہ اور حویلی بھی گوجرانوالہ شہر میں واقع ہے۔ گوشالہ کو گلشن اقبال میں بدل دیا گیا ہے۔ رنجیت سنگھ نے تقریباً 40 سال پنجاب پر حکومت کی۔ یہ عرصہ 1799 سے لے کر 1839 تک منتا ہے۔ کچھ عرصہ اس کا دارالخلافہ گوجرانوالہ رہا۔
بعد ازاں اس نے دارالخلافہ لاہور منتقل کر دیا۔ جب انگریزوں نے پنجاب پر 1849 میں قبضہ کیا تو انہوں نے رنجیت سنگھ کی اولاد سے مشہور ہیرا کوہ نور بھی چھین لیا، جو اس نے افغان شہزادے سے دھوکہ سے چھینا تھا۔ حافظ آباد بھی گوجرانوالہ کا حصہ رہا ہے، بعد ازاں اسے علیحدہ ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔ پنڈی بھٹیاں حافظ آباد شہر کا حصہ ہے۔ وہاں کا مشہور کردار دلہ بھٹی ہے، جسے پنجاب میں ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی شیخ پورہ کا کچھ حصہ گوجرانوالہ سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ وارث شاہ صاحب جہاں دفن ہیں یعنی جنڈیالہ شیر خاں، یہ بھی گوجرانوالہ کا حصہ تھا۔ گوجرانوالہ کی تحصیل وزیر آباد بھی ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہاں کی چھریاں، چاقو، کٹلری اور تلواریں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ 100 درہ کا علاقہ جو کہ 100 دروازوں کی وجہ سے مشہور ہے، وہ بھی وزیر آباد کا ہی حصہ ہے۔ علی پور، سید نگر، احمدہ نگر، رسول نگر، جہاں مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان لڑائیاں لڑی گئیں، پھر انگریزوں اور سکھوں کے درمیان جنگیں ہوئیں، یہ علاقہ بھی ضلع گوجرانوالہ کا حصہ ہے۔ وزیر آباد کے ساتھ ہی نظام آباد اور دھوکل کا علاقہ بھی اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ ایمن آباد بھی گوجرانوالہ کا ایک تاریخی قصبہ ہے۔ یہاں کے گردوارے بہت مشہور ہیں۔ یہاں بھی رنجیت سنگھ اپنی عدالت لگاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ گکھڑ، بدوگی گوسائیاں، بکی، نوکھر، چال، بڑی شاہ رحمان، ابدال، اروپ، بطالہ شرم سنگھ، مڈیالہ وڑائچ، پناکھا، لدے والا، مان، قلعہ دیدار سنگھ، نوشہرہ ورکا، مرالی والا، قلعہ میاں سنگھ، گوندلاں روڈ اور کاموکی کا قصبہ بھی ایک تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ گوجرانوالہ کی تاریخی عمارتوں کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ گردوارہ روڑی صاحب ایمن آباد، لودھی مسجد ایمن آباد، مسجد شیر شاہ سوری چمن شاہ روڈ گوجرانوالہ، شیراں والا باغ بارادری، حویلی مہا سنگھ، رنجیت سنگھ جائے پیدائش، گورنمنٹ ہائی اسکول گوجرانوالہ، اکھاڑا رحیم بخش پہلوان سلطانی والا، رستم ہند گوجرانوالہ، ہری سنگھ نلوا بلڈنگ جسے آج کل نبیناؤں والی مسجد گوجرانوالہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، ریلوے اسٹیشن گوجرانوالہ، سیالکوٹی دروازہ، گھنٹہ گھر، گورنمنٹ اقبال ہائی اسکول گوجرانوالہ، گورنمنٹ اسلامیہ کالج، سابقہ گرو نانک خالصہ کالج گوجرانوالہ، سینٹرل جیل گوجرانوالہ، درزیوں والی کوٹھی گوجرانوالہ، درزیوں والی کوٹھی قلعہ دیدار سنگھ، گورا قبرستان رسول نگر، مزار بابا گلاب شاہ رسول نگر، گورنمنٹ کالج ایلیمنٹری ٹیچرز گکھڑ، گرو کوٹھا وزیر آباد، ڈاک چوکی وزیر آباد وغیرہ وغیرہ۔ گوجرانوالہ کی زرعی پیداوار میں چاول اور گندم خاص طور پر مشہور ہیں۔ علاوہ ازیں گوجرانوالہ میں فش فارم بھی کافی تعداد میں ہیں۔ صنعت و حرفت کے میدان میں گوجرانوالہ ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ گوجرانوالہ کا شمار پاکستان کے 7 بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ شمار تعلیم، آبادی اور خوشحالی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ گوجرانوالہ کی خاص صنعتوں میں ٹیکسٹائل، کٹلری، چھری چاقو، تلواریں، لوہے کی الماریاں، ہر قسم کے برتن یعنی مٹی، لوہے، اسٹینلیس اسٹیل، سلور، پتل اور تانبا کے برتن وغیرہ وغیرہ، پنکھے، گیزر، واشنگ مشین، روم کولر، کوکنگ رینج، سرامک سینٹری ویئر، براس سینٹری فٹنگ، ہاؤزری مصنوعات، میلامائن برتن، جائے نماز، پلاسٹک مصنوعات، ٹینٹ سروس کا سامان اور ہوٹل ویئر کے لیے مشہور ہے۔ گوجرانوالہ اچھے ذائقہ دار اور صحت مند کھانوں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ گوجرانوالہ کے مشہور کھانوں، ریسٹورنٹس اور علاقوں کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ المحبوب ہوٹل کاموکی، دیسی برفی ایمن آباد، شہباز تکہ، اعلیٰ رکھا تکہ، حیاتیہ تکہ، بیت المندی، چندہ قلعہ، سیالکوٹ سویٹس، سلیمان سویٹس، بابا سویٹس گوجرانوالہ، عبدالغنی کے پائے، یادگار ہریسہ، چنے کوفتے، دیسی مرغ، حلوہ پوری، چرگا اور فش گرو نانک پورہ میں ملے گا۔ آئس کریم، فش، ٹھنڈا دودھ، کلفہ، سویٹس، میٹھا پان، چڑے، سبز چائے، دودھ جلیبی، زردہ، دال چاول، وائٹ قورمہ سیالکوٹی دروازہ میں ملے گا۔ ماڈل ٹاؤن مارکیٹ، کالج روڈ، لبرٹی مارکیٹ اور ریتاں والا میں بھی آپ کو اچھے کھانے ملیں گے۔
گوجرانوالہ کی مشہور شخصیات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سیاسی شخصیات میں مولانا عبد القادر قصوری، چودھری صلاح الدین چٹھا، جسٹس دید محمد گورنر سندھ اور ممبر باؤنڈری کمیشن، مولانا ظفر علی خان وزیر آباد، میاں منظور الحسن ڈار، صاحبزادہ فیض الحسن، میر محمد سعید، چودھری انور پنڈر، اسلم بٹ میئر، خلیفہ امام الدین بقا، غلام حیدر بٹی، چودھری رفیق تالر، حاجی ابراہیم انصاری، عثمان ابراہیم انصاری، اسماعیل ضیاء، غلام دستگیر خان، خرم دستگیر خان، خواجہ اسلم لون، علامہ احسان اللہ ظہیر، ناصر چٹھا۔ سماجی شخصیات میں مولوی محبوب عالم، بابو عطا محمد، عبد المالک ڈار، لطیف میر، شیخ گلزار احمد، شیخ شفیع ایڈوکیٹ، حاجی مراد، شیخ نسیم، رضوان ڈار، ظفر اقبال ڈار، شیخ محمد صدیق، شیخ محمد صادق، خورشید عزیز، اخلاق بٹ، حاجی شوکت، ملک محمد رفیع، علامہ عزیز انصاری، خواجہ زرار کلیم، چودھری عبد المجید کمبو، محمد سعید پٹی، ضیاء اللہ عرفانی، خواجہ عماد الدین، مولانا زاہد الراشدی، مولانا اشرف جلالی۔ علمی شخصیات میں پنڈت کالی داس، منشی محبوب عالم، حافظ محمد چنڈا، سید انتظار مہدی نقوی، مفتی جعفر حسین، امرتا پریتم، فقیر محمد فقیر، ڈاکٹر وحید قریشی، سید عبد الحمید ادم، کرشن چندر، نون میم راشد، پروفیسر افتخار ملک، میرا جی، سید سبط الحسن زیغم، احمد بشیر، عطاء الحق قاسمی، الطاف گوہر، منو بھائی، صوفی جمال اللہ، پروفیسر محمد اقبال جاوید، پروفیسر ڈاکٹر طارق جاوید، محمد طیب، اسلم سراج الدین، محمود احمد قاضی، پروفیسر ڈاکٹر عرفان اللہ بابر، عمران ہاشمی، تنویر احمد قاضی، اسد ملک، چودھری منظور، اکبر حمیدی، انصر علی انصر، عامر رفیق، آغا سہیل، خالد فتح محمد، جان کشمیری، محمد اکرم رضا، امین خیال، اقبال نجمی، حافظ تقی الدین، ارشد میر، ڈاکٹر محمد یونس بٹ، رضیہ بٹ، شہزاد نیر، اقبال رندھاوا، سید احسان محمد بخاری، شاہد رضوان، بابر جوید ڈار، ڈاکٹر سعید اقبال سعدی، محمد اقبال نجمی، ڈاکٹر معراج الدین، ڈاکٹر عبد الرؤف ناگی، ڈاکٹر سولت ناگی، ڈاکٹر اسحاق جاوید، عبد الوکیل ملک، محمد اکرم ذکی، انور زاہد، ڈاکٹر اسد امتیاز، نوید انور نوید، سید مظاہر علی اکبر نقوی، چودھری انور کمبو، محمد آصف عنائد، عبد الباسط باسط، وجاہت مسعود، محمد سعید بٹی، سیف ڈار، عزیز ذوالفقار، عاشق پرویز، افضل فاروقی، اجاز میر، میر خلیل الرحمن۔ فنون لطیفہ کی شخصیات میں راگنی، استاد جنڈے خان، ثریا، چودھری اسماعیل، شہزاد رفیق، ظریف، منور ظریف، حمید چودھری، ایم اکرم، نذیر علی، الطاف حسین عرف طافو، خالد عباس ڈار، اسد بخاری، امان اللہ، ببو برال، مستانہ، شفقت چیمہ، عابد خان، شاذم مرزا، ریاض مہدی، اکرم اداس، مسعود اختر، استاد عبد المجید بٹ، روشن لال، سہیل احمد۔ گوجرانوالہ کے مشہور پہلوانوں میں رحیم پہلوان سلطانی والا رستم ہند، افضل عرف گوگا پہلوان، عارف ڈار پہلوان، یونس پہلوان، شاہد پہلوان آٹے والا، محمد حسین پتاسے والا، ضیاء پہلوان، عمر پہلوان، عثمان پہلوان، علیہ پہلوان، انعام بٹ پہلوان، جانی بٹ پہلوان، اچھا پہلوان، محمد علی پہلوان، ویٹ لفٹر، نو دستگیر بٹ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے گوجرانوالہ کے بارے میں مختصراً معلومات پیش کی ہیں۔ اگر آپ گوجرانوالہ کے بارے میں مکمل معلومات چاہتے ہیں تو آپ کچھ کتابیں پڑھیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ گوجرانوالہ ثقافتی و سیاسی تاریخ، مصنف شاہد رضوان، یہ گوجرانوالہ ہے۔ مصنف محمود احمد قاضی۔ ادبی مجلہ مہک، گوجرانوالہ نمبر۔ میرا شہر میری گلیاں، مصنف رفیق چودھری۔
تاریخ گوجرانوالا مصنف فقیر محمد فقیر. گوجرانوالا دی گلوری دیٹ واز. رائٹر سلمان رشید. تاریخ گوجرانوالا مصنف منشی گوپال داس. میرا شہر گوجرانوالا اور گوجرانوالا کے لوگ ایک خوبصورت ماضی اور حال رکھتے ہیں. انشاءاللہ مستقبل میں بھی میرا شہر اور لوگ مختلف شعبوں میں نام پیدا کریں گے. آمین. پلیز لائک, کمنٹس, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.